بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ پانی پر چل کر نماز پڑھی جائے، یا یہ کہ بہتا ہوا نالا الٹا بہنے لگے؟ یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ ان بندگان خدا کے حالات ہیں جن کے سامنے قدرت بھی ادب سے ٹھہر جاتی ہے۔ آج ہم آپ کو سنائیں گے حضور قبلہ عالم زندہ پیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وہ ایمان افروز واقعات جو دل کو ہلا دیتے ہیں اور یقین کو زندہ کر دیتے ہیں۔ سن 1948 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان پہلی جنگ جاری تھی۔ فضاؤں میں خوف، زمین پر بے یقینی اور سپاہیوں کے دلوں میں جنگ کا شور تھا۔ سرائے عالمگیر کے قریب قاضی باکر گاؤں کے پاس فوجی یونٹ کا کیمپ لگا ہوا تھا۔ رات کا سناٹا، ہر طرف خاموشی، سپاہی آرام میں تھے، لیکن حضور قبلہ عالم اس خاموشی میں اللہ کے حضور جاگ رہے تھے۔ جب پوری یونٹ سو جاتی، حضور قبلہ عالم کیمپ سے نکلتے اور شہر کے عین وسط میں نہر کے پانی پر چلتے ہوئے تشریف لے جاتے۔ نہر جس کا پانی 14 فٹ گہرا تھا، وہیں پانی پر مصلی مبارک بچھاتے اور نفل عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ یہ کوئی دکھاوا نہ تھا، یہ تھا خلوص بندگی اور اللہ پر کامل یقین۔ رجمنٹ کمانڈر تک یہ خبر پہنچ چکی تھی، وہ تحقیق کرنا چاہتا تھا۔ ایک رات وہ خیمے سے دور شیشم کے ایک بڑے درخت کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ نگاہیں نہر کی طرف جمی تھیں اور دل حیرت سے دھڑک رہا تھا۔ جیسے ہی حضور قبلہ عالم نماز کی نیت باندھنے لگے، اچانک روح میں اتر جانے والی آواز آئی، او صاحب، لوٹ جاؤ، اگر آگے بڑھے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ پھر نہایت شفقت سے فرمایا، رمضان المبارک میں پوری یونٹ روزہ رکھے گی، رجمنٹ کی شام کی رول کال مسجد میں ہوگی، پوری یونٹ تراویح ادا کرے گی، حافظ کا انتظام ہوگا، رمضان میں صبح 10 بجے یونٹ کی چھٹی ہوگی۔ یہ سب اس وقت فرمایا گیا جب سیو کہتا تھا، ہم جہاد میں ہیں، روزے کی ضرورت نہیں۔ حضور قبلہ عالم نے نہایت حکمت اور روحانی وقار کے ساتھ رمضان المبارک کا احترام سختی سے نافذ کرایا۔ نہ تلوار، نہ جبر، صرف تقویٰ کی طاقت اور اللہ پر یقین۔